وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ یہ ڈاکٹر اسرار کا بیان بھیجنے کے بعد آپ نے اس پر تبصرہ کرنے کے لیے کہا ہے اور سوال بھی کیا ہے کہ یہ اس ویڈیو کے آخر میں شرکیہ الفاظ انہوں نے بولے ہیں۔ بالکل صحیح آپ نے ان کو پکڑا ہے، یہ بہت ہی زیادہ شرکیہ الفاظ ہیں۔ اور دیکھیے کس فریب کاری کے ساتھ یہ بات کہی جا رہی ہے کہ آغاز کہتے ہیں کہ اللہ کے راستے میں جہاد کرو، اللہ کے راستے میں نکلو، اور پھر سورہ العنکبوت کی آخری آیت بھی پڑھتے ہیں کہ جو ہمارے راستے میں جدوجہد کرتا ہے ہم اس کو اپنا راستہ دکھاتے ہیں، لیکن خود کبھی حضرت صاحب اس راستے پر چلے ہی نہیں ہیں، بلکہ وحدت الوجود سے ان کا چھٹکارا نہیں ہوا ہے، صوفیوں سے ان کی جان نہیں چھوٹی ہے۔ کفر و شرک پھیلانے والے ان کے لیڈر تھے، ان کے شیخ تھے محمود الحسن، جن کی نشاندہی کی گئی تھی کہ دیکھو ان کی تفسیر کے پہلے صفحے کے اوپر شرک اور کفر ہے۔ لکھتے ہیں کہ اللہ کے مقبول بندوں کو خالص واسطہ رحمت الہی سمجھ کر اگر عارضی طور پر ان کو غیر مستقل جانتے ہوئے مدد کے لیے پکارا جائے تو یہ اللہ ہی کو پکارنا ہے۔ تو اس طرح نشاندہی کی گئی کہ دیکھو یہ تو شرک ہے، نبی علیہ السلام کو پکارنا یا مقبول بندہ نبی علیہ السلام سے زیادہ کون ہو سکتا ہے۔ اسی طرح لوگ علی رضی اللہ عنہ کو پکارتے ہیں، تو یہ نیک لوگ تھے، ان کو پکارنا اللہ کو پکارنا کیسے ہو گیا؟ یہ سب کے دماغوں کے اندر شیطان نے ایسا یہ زہر گھولا ہے۔ اشرف علی تھانوی صاحب لکھتے ہیں کہ اللہ کے بندوں کو نبی کا بندہ کہا جا سکتا ہے، سورہ زمر کی تشریح کرتے ہوئے۔ اسی طرح محمد حنیف کہتے ہیں کہ جو یوسف علیہ السلام کو سجدہ ہوا تھا وہ دراصل اللہ ہی کو سجدہ تھا، اندازہ لگائیے۔ حالانکہ وہ شکر گزاری کا سجدہ جو اللہ کو ہوا تھا، سارا خاندان اللہ کے سامنے شکر گزاری کے طور پر گر پڑا، ان نعمتوں اور برکتوں کی وجہ سے جو اس خاندان کے اوپر اللہ نے کی، وخروا لہ سجدا، لہو کی ضمیر اللہ کے لیے ہے، اور یہ سجدہ شکر تھا، یہ سجدہ تعظیمی نہیں تھا۔ اسلام میں سجدہ تعظیمی کی کوئی گنجائش نہیں ہے، خارج از امکان ہے۔ ہاں ان کا یہ سجدہ تنظیمی ضرور تھا، یہ تنظیمی لیول پر انہوں نے فیصلہ کیا کہ یہ سجدہ یوسف علیہ السلام کو مانا جائے، اور پھر ڈنڈے کے زور سے بنوایا، اور جانوروں نے آنکھیں بند کر کے مان لیا، سب نے، سب ڈیر ہو گئے۔ یہاں ایک ایسی عقیدے کی نظریاتی ان کی آزمائش ہوئی تھی بڑے لیول کی، سارے ڈیر ہو گئے۔ بالکل اسی طرح کا معاملہ پیش آ گیا اس دور کے اندر، جس طرح بنی اسرائیل کے ایک گروپ کے اندر آزمائش ہوئی کہ ایک نہر کے اوپر تمہیں آزمایا جائے گا، جو پانی پیے گا، ان کے لیڈر نے کہا کہ وہ میرا ساتھی نہیں ہے۔ ہاں چلو بھر کے پی لی والا بات ہے، لیکن اس طرح پیٹ بھر کے پی لینا ایسا نہ کرنا۔ سب نے پیٹ بھر کے پی لیا سوائے ایک دو کے۔ بالکل اسی طریقے سے ہوا کہ اس گروپ کو، اس جماعت کو کتنی تاکید کی گئی تھی کہ دیکھنا شرک کے قریب بھی نہ جانا، شرک کی نشاندہی کرنا، طاغوتوں کی نشاندہی کرنا، اور شرک سے بچتے رہنا۔ تو سائے چند کے اب انگلیوں پر گنے جا سکتے ہیں ایسے لوگ بچے ہیں جو ایمان خالص کے اوپر، باقی سارے ڈیر ہو گئے، یقین کیجئے۔ منور سلطان ہوں، قاری خلیل الرحمان ہوں، محمد حنیف تو اسی شرک کے اوپر مر گئے، خالد عزیز شرک کے اوپر مر گئے، صابر علی اسی شرک کے اوپر مر گئے، اور کتنے لوگ ہیں شرک کے اوپر مر گئے۔ اور باقی جو بچے ہیں وہ دعائیں مانگ رہے ہیں کہ محمد حنیف کے راستے پر، نقش قدم پر یا اللہ چلانا، یعنی شرک کے راستے پر چلنے کی جو قوم دعائیں مانگے اس کو پھر کیسے ہدایت دی جائے؟ سارے مانگ رہے ہیں۔ طاہر القادری بھی کفر شرک کرتا اور کہتا ہے اسی راستے پر یا اللہ موت دینا۔ طارق جمیل اسی شرک کے راستے پر قائم رہنے کی دعائیں مانگتا ہے۔ تقی عثمانی اسی شرک کے راستے پر جو محمود الحسن نے لکھا ہے اسی کے اوپر چلنے کی وہ توفیق مانگتا ہے اللہ تعالیٰ سے۔ فضل الرحمان اسی کفر شرک کے راستے کے اوپر چلتے ہوئے اللہ سے دعائیں مانگتا ہے کہ یا اللہ اس پر قائم رکھنا۔ تو بتائیے کیا ان کا اشر کیا ہونے والا ہے؟ علی انجینئر اسی طرح دعائیں مانگتا ہے، جو اس کا کفر شرک کا راستہ اس نے اختیار کیا ہے اپنے اکابرین کی وجہ سے، مولوی اسحاق کی وجہ سے یا ڈاکٹر اسرار کی وجہ سے۔ تو بالکل ڈاکٹر اسرار نے اس بیان کے اندر شرک کا انجیکشن زبردست طریقے سے دیا، اور دیکھو غور کرو کس طرح توحید کے روپ میں یہ شرک اس نے دیا ہے۔ پہلے کہہ رہے ہیں کہ دیکھو مدد صرف اللہ تعالیٰ سے مانگنی، کسی اور سے مدد نہیں مانگنی، زور دے کے جس طرح ان کا انداز ہوتا ہے۔ اور پھر کہتے ہیں آگے جا کے کہ اللہ تعالیٰ مدد کرتا ہے چاہے کسی ولی اللہ کی روح کو بھیج کے مدد کر دے، چاہے کسی اور کے ذریعے کر دے۔ بتاؤ روح یہاں آتی ہے مدد کرنے کے لیے، جب روح نکلتی ہے تو وہ اس کا یہ وہ رہ جاتا ہے کام۔ اور کیوں نہ کہیں، چونکہ شاہ ولی اللہ نے جو حجت اللہ البالغہ کے اندر یہاں برزخ کا ذکر ہے وہاں یہ کہہ دیا کہ کچھ نیک صفت انسان ہوتے ہیں جب وہ مرتے ہیں تو ان کی روحیں اللہ تعالیٰ ملائکہ اسفل کے اندر شامل کر کے کاروبار دنیا چلاتے ہیں، اصل میں اس کی سپورٹ کر رہے ہیں، اس شاہ ولی اللہ کی سپورٹ کر رہے ہیں قرآن کے مقابلے میں۔ تو یہ ہوتا ہے طاغوت پرستی،
یہ ہوتا ہے شرک اور دماغ کے اندر شرک، اور یہ ہوتا ہے شخصیت پرستی۔ آج ان کے جتنے ماننے والے ہیں سب اسی کے شرک کے وہ محافظ بنے ہوئے ہیں، چاہے علی انجینئر ہو، چاہے یہ دوسرے جتنے بھی ہوں، ان کی تنظیم اسلامی ہو یا جماعت اسلامی ہو، سب اسی راستے پر چل پڑے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جس کو بچائے گا وہ بچے گا بھائی۔ اللہ تعالیٰ ان کے شر سے انسانیت کو محفوظ رکھے، آمین یا رب العالمین۔